کتے نہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ شکاری کتے دیکھتے شہانہ آنکھیں میچے زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی رپورٹر دوست نے گینگسٹر شہرام کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آخر میں معصوم شہرینہ کو پھنسا کر وہ خود بچ نکلی، جبکہ شہرینہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اتنی ڈرپوک ہو تو شہرام کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے شہرام کی سرد نگاہیں اس پر گڑی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ اس کی مسلسل تکرار پر وہ غضبناک ہو کر اٹھا اور کتے کی رسی تھامے شہرینہ کی جانب بڑھا، جو اسی لمحے خوف کی شدت سے ہوش کھو کر کرسی سمیت اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ بے وقوف لڑکی! اس کے ماتھے سے رستے خون کو دیکھتے وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر ایک کمینگی بھری مسکان اس کے لبوں پر۔ وہ شہرام داؤد کے سامنے کرسی سے بندھی بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سامنے وہ خطرناک انسان ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری نظروں اور بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کھڑا اس کے گارڈز اور اس کے ساتھ دو بڑے بڑے اور بد شکل سے کتے دیکھ کر اس کی آدھی جان تو نکل ہی چکی تھی۔ کتے نہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ شکاری کتے دیکھتے شہرینہ آنکھیں میچے زور زور سے چلانے لگی۔ اس لڑکی کو اس وقت سامنے بیٹھے شہرام سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے رال ٹپکاتے کتوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی کتوں سے خوف کھاتی تھی، اب بھی تھر تھر کانپتی وہ اپنے رب سے مدد کی طلبگار تھی۔ اگر خوف زدہ ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو تو کافی اچھا ہے، اور اگر حقیقت میں اتنی خوف زدہ ہو پھر بے انتہا بے وقوف ہو، کیونکہ اگر اتنی ہی ڈرپوک تھی تو شہرام داؤد کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ وہ مستفسر ہوا۔ سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے شہرام کی سرد نگاہیں اس پر گڑی تھیں۔ جانتی ہو جن لوگوں سے الجھی ہو اس دنیا کے لوگ ان بے زبان جانوروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ اس کی مسلسل تکرار پر وہ غضبناک ہو کر اٹھا اور گارڈ کا ہاتھ سے کتے کی رسی لیتے شہرینہ کی جانب بڑھا، جو اسی لمحے خوف کی شدت سے ہوش کھو کر کرسی سمیت اوندے منہ زمین پر گری تو وہ سر جھٹک کر رسی واپس پیچھے کھڑے گارڈ کو تھما دی اور ان سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے اس لڑکی کی جانب بڑھا جس کی رپورٹر دوست سمرا نے گینگسٹر شہرام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور آخر میں معصوم شہرینہ کو پھنسا کر وہ خود بچ نکلی، جبکہ شہرینہ تو بس اس کے نام اور پہچان کی حد تک واقف تھی۔ سامنے موجود شخص کو اس کی بات کا بھروسہ نہیں تھا اور اب وہ اس کی قید میں تھی جو اسے آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سمرا جو کہ شہرینہ کی دوست تھی، اس نے سوشل میڈیا پر شہرام داؤد جیسے بڑے اور خطرناک شخص کے متعلق کچھ ایسی باتوں کا خلاصہ کیا تھا جن کا باہر آنا شہرام داؤد کے لیے خطرناک بات تھی۔ سمرا اسے بنا بتائے اس لیے شہرام کے بارے میں معلومات لینے آئی تھی، مگر وہ دونوں شہرام کی نظروں میں آ گئیں۔ سمرا اسے شہرام کے چنگل میں پھنسا کر خود فرار ہو گئی تھی، جبکہ شہرینہ تو خود اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر سمرا نے ان ساری باتوں کا خلاصہ شہرینہ کے نام کے ساتھ کیا تھا اور اس بات سے شہرینہ انجان تھی، اور یہی بات اسے کس مشکل میں پھنسا چکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتا اسے کرسی سمیت سیدھا کر گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی! اس کے ماتھے سے رستے خون کو دیکھتے وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر ایک پل کو چونکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، اور پھر ایک مسکان اس کے لبوں پر آئی تھی۔ ماضی کے منظر اس کی آنکھوں میں ناچنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عالیشان کمرے کے نرم گرم بستر پر پایا تھا۔ حواس بحال ہونے پر اسے اپنا ساتھ ہوا واقعہ یاد آیا تھا۔ سامنے دیوار پر اس شخص کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی جس نے اسے قید کر رکھا تھا، یعنی وہ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی جو باہر سے مقفل تھا۔ کھولو، کوئی ہے؟ وہ دروازہ بجاتی چلانے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے ایک بار پھر وہی شخص کھڑا تھا جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے کو ہوئی۔ دیکھو میں نہیں جانتی تم کون ہو، مجھے جانے دو پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بولی۔ اسے اپنی خالہ امی کی فکر تھی جو اس دنیا میں اس کا اکلوتا قریبی رشتہ تھی۔ جانتی تم واقع نہیں ہو، ورنہ کبھی میرے خلاف وہ حرکت نہ کرتی جو کر بیٹھی ہو۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا آہستگی سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سمجھ میں کیوں نہیں آتا تمہیں؟ وہ چلائی تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سمجھ تم نہیں رہی شہرینہ احمد کہ تم کس مشکل میں پھنس چکی ہو؟ اب کی بار وہ الفاظ چبا چبا کر کہتا اس کی جانب آیا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اس نے بے خوفی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی بے خوف ہے اور وہ بس ایک ہی چیز سے خوف زدہ تھی اور وہ تھے کتے، مگر کیا وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں تھی؟
وہ مشہور زمانہ گینگسٹر شہرام تھا جس کے متعلق خبریں نکالنے کا الزام شہرینہ احمد کے سر تھا۔ وہ مافیا اور انڈر ورلڈ کے لوگوں کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اس کی جان، عزت سب خطرے میں تھی۔ وہ اس کی لا علمی پر سر جھٹک گیا۔ کتوں سے تو ڈرتی ہو نا، اب کہ یہاں بھی تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کتوں کو لانا پڑے گا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مستفسر ہوا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تمہارے جیسا مجرم بھی کتوں سے کم خطرناک نہیں ہوتا۔ کتے تو بس میری جان لیں گے، مگر تم لوگوں سے جان اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ وہ پھنکاری تو شہرام کو یہ موازنہ کچھ اچھا نہیں لگا، تبھی اس کے ماتھے پر واضح بل آئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ کچھ دیر قبل تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے جانتی نہیں ہو، اور اب کہہ رہی ہو کہ میں کتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب بڑھا اور ان کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا عین اس کے سامنے جا رکا۔ دور رہو مجھ سے، پیچھے بیٹھ، اور سامنے وہ شخص تھا۔ مجھے سمجھ لینے دو کہ تم واقعی بے وقوف ہو یا پھر دوسروں کو بے وقوف بنانے کا ہنر آتا ہے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا مستفسر ہوا تو وہ اس کی پرکشش آنکھوں سے نظریں چراتی، اس کی گہری لو دیتی نظروں کے سامنے سے کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر وہ مسکرایا جو اس کی نگاہوں کی تاب نہیں لا پائی تھی، اور پھر اسے چھوڑ کر کچھ قدم پیچھے ہوا اور فون پر انگلیاں چلاتا ایک ویڈیو لگا کر سکرین اس کے سامنے کر دی۔ سکرین پر نجی ٹی وی چینل پر چلنے والی خبریں دکھائی جا رہی تھیں جن میں رپورٹر چلا چلا کر شہرام اور انڈر ورلڈ کے متعلق کچھ پوشیدہ خبروں کا خلاصہ کر رہا تھا۔ شہرینہ کو حیرت نہیں ہوئی، اب تک وہ یہ تو جان گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کتنا خطرناک ہے، مگر کچھ دیر بعد جب انڈر ورلڈ کی اتنی اہم خبریں نکالنے والی ہستی کا نام لیا گیا تو شہرینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ خبروں میں شہرینہ احمد کے نام کے ساتھ اس کی دلیری اور بہادری کے گن گائے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے محفوظ ہونے کی خبریں بھی چل رہی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ شہرینہ کا دماغ گھوما۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ بے یقین تھی۔ کچھ سمجھ آئی؟ وہ آئیبرو چڑھا کر رخصاتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا جو نافہم تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب کی بار خاصی فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔ میرا دل یہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہے محترمہ کہ آپ اس سب سے انجان ہیں، اس لیے یا تو اپنی بے گناہی ثابت کرو ورنہ اپنی آزادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ کہہ کر بنا اس کا جواب جانے کمرے سے نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ بھی دروازے کی جانب دوڑی تھی، مگر اس کے قبل ہی وہ دروازہ باہر سے لاک کر چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہی مگر دوسری جانب جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ شہرام نے اپنے ذرائع کے استعمال سے ان خبروں کی تردید کرتے چینل کے خلاف کارروائی کا اعلان کر کے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اتنی طاقت اور اثر و رسوخ رکھتا تھا کہ ان چینل والوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا، اور اپنے خلاف ایسی باتوں کی تشہیر پر وہ سخت ناراضگی کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ اس کا تعلق جن لوگوں سے تھا وہ قانون کو توڑنا مروڑنا جانتے تھے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ شہرام کے جانے کے بعد سے مسلسل بیٹھی اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو سوچ رہی تھی۔ اب اسے اپنی دوست کا ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھنا یاد آیا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اس کے پوچھنے کے بعد بھی اسے زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے وقوف دوستی میں اس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ بنا کچھ جانے ہر جگہ اس کا ساتھ دیتی آئی تھی، مگر وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ جسے وہ اپنے دوست کہتی آئی ہے وہ تو اسے اتنی بری طرح پھنسا دے گی۔ دوسری جانب اسے شہرام کے چنگل میں پھنسانے کے بعد سے سمرا بہت شرمندہ تھی۔ وہ یہ سب اپنے مینیجر کے کہنے پر کر رہی تھی۔ سمرا اس نیوز ایجنسی کے ساتھ سالوں سے منسلک تھی، اور اتنے بڑے خلاصے کے بعد اور پھر فوراً شہرام کی جانب سے ان سبھی باتوں کو جھٹلانے اور ایجنسی پر سوال اٹھانے کے بعد اس ایجنسی نے اپنی اور سمرا کی ساکھ بچانے کے لیے الزام شہرینہ پر لگا دیا تھا، جو حال ہی میں اس نیوز ایجنسی سے منسلک ہوئی تھی۔ نیز انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی ایجنسی کے خلاف ان کے دشمنوں کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ یہ ساری باتیں شہرینہ کا ذہن معاف کر رہی تھی۔ تسلی سے سب سوچنے پر اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ بہت بری پھنس چکی ہے، اور پھر شہرام داؤد کا جو نقشہ اس کے ملازمین نے کھینچا تھا وہ اس کی جان ہوا کرنے کو کافی تھا۔ وہ خطرناک، شفاق اور بے رحم تھا، اور اب شہرینہ اس بے رحم کے رحم و کرم پر تھی۔ باس، یہ ساری تفصیلات ہیں، ان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے۔ عباس نامی اس کا خاص آدمی اسے ساری تفصیلات آگاہ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا مگر مکمل یقین اب بھی نہیں کر پا رہا۔ بہرحال باقی کی معلومات؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا اندازہ درست تھا سر، یہ وہی لڑکی ہے۔ 3 سال پہلے تک یہ اسی محلے۔ اس کی بات کو شہرام نے آئیبرو اچکا کر کوئی اشارہ کرتے روکا تھا اور توجہ دوسری جانب موڑ دی۔ ان دونوں کی نگاہ داخلی دروازے سے آتے ان افراد پر پڑی تھی جن کا آنا خیر کی خبر نہیں تھی۔ ویلکم باس،
عباس نے آنے والے ایک شخص کو دیکھ کر سر جھکا کر کہا تھا، جسے دیکھ کر ہی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں۔ اس کی آمد نے شہرام جیسے شخص کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ان سب کا کرتا دھرتا سکندر شاہ تھا اور شہرام اس کا سب سے خاص آدمی۔ ان سب کے علاوہ وہاں کسی کونے میں 2 آنکھیں اور تھیں جو اس منظر کو دیکھ رہی تھیں، جو شہرینہ تھی۔ شہرام کی ملازمہ نے کھانا دینے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور موقع پا کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی، اور اب اوپری منزل پر کھڑے اس کی نگاہ ہال میں جمع ہوئے ان سیاہ پوشوں پر تھی، جن کے درمیان موجود ایک شخص کو دنیا بہت نیک ایماندار گردانتی تھی، مگر اس کی اصل آج یہاں واضح ہوئی تھی۔ وہ مشہور زمانہ سیاستدان تھا جو دنیا کی نظر میں عوام کا خادم مانا جاتا تھا۔ مجھے بلا لیا ہوتا آپ نے؟ شہرام نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملاتے انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ پہلے یہی سوچا تھا شہرام، کیونکہ تمہارے آس پاس کا ماحول اب اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا ہے۔ مجھے لگا تمہارے وہاں آنے سے کہیں ہماری خبریں بھی باہر نہ نکل جائیں۔ الیکشن قریب ہے شہرام، میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں وہاں نہیں بلایا۔ وہ صاف گو تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں سوال کیا اور ساتھ ہی ایک چور نگاہ اوپر چھپی کھڑی شہرینہ پر بھی ڈالی۔ اس کی حرکت پر وہ چکنا ہوا تھا۔ نیچے موجود افراد اگر اس کو دیکھ لے تو یقیناً آج اس کی موت یقینی ہے۔ نہیں، مگر جانتے ہو ہمارے دنیا میں جب کسی کی خبریں باہر نکلنے لگیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، اور کہیں تمہارے ساتھ وہ برا وقت ہم تک نہ آ جائے، اس لیے احتیاط کر رہا ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مگر تمہاری وجہ سے اپنا نقصان بھی برداشت نہیں کروں گا شہرام۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو شہرام کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ دنیا ہی ایسی تھی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر گزرتے اور خود کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی اس دنیا کی سچائی تھی۔ جانتا ہوں کبھی ایسے حالات ہوئے کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہوا تو آپ کی بندوق میرے سر پر ہوگی۔ یہ فیصلہ تو اس کام میں پڑتے ہوئے ہی ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اختیار حاصل ہوگا مجھے مارنے کا، اور میں ہی نہیں کوئی بھی جو آپ کی ساکھ کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ وہ لوگ اپنی جانوں کی بات کر رہے تھے اور ایسے بے تاثر انداز میں۔ اوپر کھڑی شہرینہ نے ایک جھرجھری سی لی، یقیناً آخری بات اسی کو سنانے کے لیے کی گئی تھی۔ بہرحال مجھے اپنے آس پاس کا ماحول بدلنا اچھے سے آتا ہے اور وقت کو بھی اپنی مرضی سے موڑ سکتا ہوں۔ رہ گئی بات آپ کے برے وقت کی تو یقین رکھیں وہ مجھ سے گزر کر ہی آپ تک آ سکتا ہے، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کا اندازہ آپ سے بہتر کسے ہے شہرام داؤد، صرف کہتا نہیں کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اپنی ازلی خود اعتمادی سے بولا تھا، اور اس کا یہی انداز تو اسے سکندر شاہ کا سب سے خاص آدمی بناتا تھا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے شہرام، مگر میری ایک الجھن ہے، وہ سلجھا دو۔ وہ پیشانی کھجاتے پر سوچ انداز میں بولا۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شہرام کو آنے والے سوالات کا اندازہ تھا۔ اس لڑکی کو اب تک زندہ کیوں رکھا ہے، اور وہ بھی اپنے گھر میں؟ وہ کھوجتی نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا تو مقابل بے تاثر ہی رہا۔ شہرینہ کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر آنے والے پسینے کو پونچھنے لگے، تاکہ جان سکوں کہ وہ میرے بارے میں کیا کیا اور کس حد تک جانتی ہے۔ یقیناً اس کے بعد اس کا انجام وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ وہ بے لچک انداز میں بولا۔ مقابل کچھ دیر کو خاموش ہوا، کیونکہ سامنے شہرام داؤد تھا، اس کا کوئی عام آدمی نہیں جس کی بات وہ ہوا میں اڑا دیتا۔ اسے پھنسایا گیا ہے، یہ سب اس معراج خالد کے کام ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ شہرام کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ دیر قبل ہی تو عباس نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ شہرینہ نے چونک کر دیکھا، وہ سب اس کی بے گناہی سے واقف تھے تو بھی اسے قصوروار کہہ رہے تھے۔ اس کی دوست نے ہی ساری خبریں نکالی تھی، اس کے مطابق وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس سب کے بارے میں، لیکن اب بہت جان گئی ہے یہاں رہ کر، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ شہرام نے سر جھٹکتے کہا، کیا فائدہ، مار دو، قصہ ختم کرو، اس کے ساتھ اس کی معلومات بھی دفن ہو جائیں گی۔ سکندر شاہ کی صفاقی پر شہرینہ کا دل لرزا۔ وہ لوگ ایسے ہی تو تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جانے لینے والے، یہ جانے بنا کہ وہ کس قصے اور کتنا کہہ چکی ہے۔ مجھے بس اس لڑکی کو ہی نہیں، ہر اس انسان کو خاموش کروانا ہے جس تک وہ باتیں پہنچی ہیں۔ مجھے معراج خالد اور سمرا ملک تک پہنچنا ہے۔ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب جیسا دکھ رہا ہے حقیقت میں بھی ویسا ہے یا نہیں۔ ایک دشمن کو مار کر باقی دشمنوں کے ٹھکانے تک پہنچنے کا راستہ تباہ کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ کم سے کم آپ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں۔ شہرام نے مضبوط لہجے میں کہا تو سکندر شاہ کچھ دیر کو خاموش رہا۔ شہرام کی بات درست تھی، مگر وہ خود الیکشن کے قریب کسی مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شہرینہ کو شہرام کا یہ انداز خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں شہرام، بالآخر اس نے قدرے نرمی سے کہا۔
وہ ان لوگوں کو مطمئن کر کے جلد سے جلد وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اس سے قبل کہ وہ لوگ شہرینہ کو اوپر چھپ کر ان کی باتیں سنتے دیکھ لیتے۔ مت فکر کریں، نہ تو خود پر اور نہ ہی آپ پر آنچ آنے دوں گا، وہ پھر سے صاحب کا خود اعتماد انداز میں بولا جس سے ہر شخص متاثر ہوا تھا۔ مجھے ملنا ہے اس لڑکی سے، وہ کچھ سوچ کر بولا تو شہرام نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ شہرینہ یہ سن کر تیزی سے وہاں سے ہٹ کر واپس کمرے کی جانب دوڑی۔ میں لے کر آتا ہوں، وہ کچھ توقف کے بعد کہتا اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا۔ اب کیا کروں میرے خدا، مجھے بچا لے۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی خوف سے لرزتی اپنے لیے دعا کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور شہرام غصے سے اندر آیا۔ شہرینہ اچھل کر پیچھے کو ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ کیا کر رہی تھی تم باہر؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں گرایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی۔ چوری چھپے ہماری باتیں سنتی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری معصومیت کے ناٹک پر آنکھیں بند کر کے یقین کروں گا؟ وہ اس کی جانب آتا کھولتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ڈر گئی تھی، میں نے کسی غلط نیت سے چھپ کر تم لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ اس نے صفائی پیش کی جس کی شہرام کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ جو پہلے مجھے تھوڑا بہت تم پر یقین تھا اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ اسے باور کرواتا اس کی جانب جھکتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس سے بہتے آنسوؤں میں سچائی کا رنگ تھا، مگر شہرام داؤد کی دنیا میں اس چھپی ہوئی سچائی کو نہیں، واضح جھوٹ کو اہمیت دی جاتی تھی، اور فی الوقت واضح طور پر وہ مجرم تھی یا مجرم بنا دی گئی تھی۔ اٹھو۔ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی۔ مجھے نہیں جانا پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بولی جس سے مقابل امپریس ہوتا نظر نہیں آیا تھا۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو چپ چاپ میرے ساتھ نیچے چلو یا پھر بیڈ کے سائڈ دراز میں نیند کی گولیاں ہیں وہ نگل لو اور میں نیچے جا کر سکندر شاہ سے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا دشمن موت کو گلے لگا چکا ہے۔ شہرام نے صفاقی سے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اگر اسے صفاق اور بے رحم کہا جاتا تھا تو درست بات تھی۔ کتے؟ نہیں پلیز مجھے معاف کر دو۔ شکاری کتے دیکھتے شاہانہ آنکھیں میچے زور زور سے چلانے لگی۔ شہرام نے جھک کر ٹیبل سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ اشارہ سمجھتے شہرینہ نے آنسو پونچھے اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی باہر چلی آئی تھی۔ وہ شہرام کے ہمراہ نیچے آئی تو اس نے سامنے بیٹھے مردوں میں سے کچھ کی ہوس زدہ نظریں اپنی جانب اٹھتی محسوس کیں تو نامحسوس طور پر شہرام کے پہلو میں چھپ کر خود کو ان نظروں سے بچانا چاہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی بہادری کا ثبوت دے گی، یا نازک سی کمزور چڑیا جیسی لڑکی۔ سکندر شاہ نے گہری نظروں سے شہرینہ کو دیکھا اور پھر اس کی جانب آیا۔ بتاؤ کس کے کہنے پر کیا ہے تم نے؟ کیونکہ جس نیوز ایجنسی کے لیے تم کام کرتی تھی انہوں نے اس سب سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ سکندر شاہ کی باتوں پر شہرینہ نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے پھنسایا گیا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو آپ لوگوں اور آپ کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ شہرینہ نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ جانتا ہوں، تمہاری نیوز ایجنسی کا مالک معراج خالد اور اس کی خاص رپورٹر جس نے تم سے دوستی کر کے تمہیں یہاں پھنسایا ہے وہی اصل مجرم ہے۔ تم واقعی کچھ نہیں جانتی، مگر اب یہاں آ کر تم بہت کچھ سے زیادہ جان گئی ہو۔ اب تمہیں یہاں سے بھیجنا ایک بے وقوفی ہے، اور ہم لوگ بے وقوفیاں کرنے کے روادار نہیں۔ سکندر شاہ بولا تو وہ خود نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے سکندر شاہ مسکرایا اور چند قدم مزید اس کی جانب بڑھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہاں ہی رہنا چاہیے، تم بہت طریقوں سے ہمارے کام آؤ گی۔ شہرام کا فیصلہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ سکندر شاہ کے انداز پر شہرام نے ماتھے پر بل ڈالے شہرینہ کو دیکھا تو شہرینہ بھی اس کی نظروں کے مفہوم سمجھتی اندر تک لرزی۔ سکندر جو پہلے تک اس لڑکی کے یہاں ہونے پر اعتراض کر رہا تھا اب اسے دیکھ کر اس کا ارادہ لمحوں میں بدلا تھا۔ تم جاؤ اوپر، وہ شہرینہ سے بولا اور خود سکندر شاہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا آرڈر ملتے ہی شہرینہ فوراً بھاگتی اوپر جا کر خود کو کمرے میں بند کر گئی۔ یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، اسے یہاں لایا ہوں تو میں میک شور کروں گا کہ یہاں سے کوئی خبر کوئی بات باہر نہ نکلے۔ یہ لڑکی ہمیں یا گینگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شہرام کی بات پر سکندر شاہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ امید ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہو، یہ لڑکی واقعی کسی قسم کے نقصان کی وجہ نہ بنے، میں اس سے پھر ملنے آؤں گا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب دیکھ کر مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی شہرام نے مٹھیاں سختی سے بھینچتے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کی نظریں اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھیں، آنے والے حالات کا اندازہ اسے ہو رہا تھا۔ عباس کو اگلا حکم دیتا وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کیوں رکھا ہے مجھے یہاں؟ شہرام کو 2 دن بعد اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ یہ سوال کر رہی تھی۔
اگر اب تک سمجھ نہیں آیا تو مجھے تمہاری عقل پر ماتم کرنے کی کوئی اور وجہ چاہیے نہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ جو 2 دن سے ایک ضروری کام میں مگن تھا اب سر شدید دکھ رہا تھا اور اب آتے ہی شہرینہ اس سے الجھ رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں، یہ تم سب بھی جانتے ہو، اور مجھے یہاں رکھنے کے پیچھے تم سب کے جو مقاصد ہیں وہ میں پورے نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ وہ چلائی تھی۔ اسے یہاں قید ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا اور پچھلے 2 دن تو شہرام اسے نظر تک نہ آیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں اس نے یہاں سے بھاگنے کی بہت سی کوششیں کی تھی جو ناکام رہیں، اور اب وہ غصے سے کھولتی شہرام کے سامنے آئی تھی جس نے اس کی بات کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی جانب سے یہ لا تعلقی اور خاموشی شہرینہ کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے مجھے کوئی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی، میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے، مگر تم لوگوں کو کیا پرواہ، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی مگر تم لوگوں کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی۔ اس نے اعلانیہ انداز اپنایا تو شہرام نے ایک نگاہ اپنی گھڑی کی جانب دیکھا اور قدم پھر سے آگے بڑھا دیے۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے، وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ سن لیا میں نے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں شہرینہ کو دیکھا جو اب نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ایسی باتوں سے وہ اسے آزاد تو کرے گا نہیں، مگر کم سے کم اس سے بات کر کے وہ اس کے ارادوں سے آگاہی تو حاصل کر سکتی تھی۔ مجھے میری خالہ امی سے بات کرنی ہے، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ بہت پریشان ہوں گی میرے لیے، میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا کہ شاید سامنے موجود اس پتھر دل کو رحم آ جائے۔ ٹھیک ہے، اوپر آؤ میرے ساتھ، کچھ دیر سوچنے کے بعد شہرام نے کہا تو وہ فہمائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس پورے گھر میں لینڈ لائن نہیں اور یہاں کے کسی ملازم میں بھی اتنی انسانیت نہیں جو میرے خلاف جا کر تمہارے جیسی مشکل میں پھنسی لڑکی کی مدد کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے۔ تو ٹیکنیکلی یہاں پر صرف اور صرف میں ہوں جو تمہاری بات تمہاری خالہ امی سے کروا سکتا ہوں، اس لیے اگر بات کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ اب کی بار اس نے اپنے تاثرات کو نرم کرتے سنجیدگی سے کہا اور شہرینہ کو اپنے ساتھ اوپر چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے اس شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس کی قید میں تھی، اسے شہرام داؤد سے خوف آیا تھا مگر اپنی عزت کو لے کر کسی قسم کے تحفظات نہ تھے۔ مگر 2 دن پہلے سکندر شاہ سے ملنے کے بعد اسے اپنی عزت اور جان دونوں ہی خطرے میں لگ رہی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی اس کے ہمراہ اوپر آئیں۔ وہ ایک کمرے کے دروازے پر رک کر پلٹا اور دروازے پر لگے اسکینر پر انگلی سے ٹچ کرتے دروازہ کھولا تو شہرینہ وہیں رک گئی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، اس نے سر نفی میں ہلاتے کچھ قدم پیچھے لیے، اور اس کمرے سے باہر میں تمہیں کال کرنے دوں گا نہیں، وہ بھی کندھے اچکاتے بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر پیر پٹک کر ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں داخل ہوئی، اور شہرام اس کے پیچھے اندر آیا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تو وہ لرز کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر رقصاں تاثرات اور خوف نے شہرام کو اپنا درد بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ نے شہرینہ کے دل میں بہت سے خدشوں کو پیدا کیا۔ لو اپنی خالہ امی سے بات کرو، شہرام نے نمبر ڈائل کر کے فون اس کی جانب بڑھایا تو شہرینہ کو اچنبھا ہوا کہ یہ نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا تو ایک نمبر کیا چیز تھی؟ ہیلو، شہرینہ کی آواز سن کر دوسری جانب سے بڑی ہی مطمئن آواز آئی تھی تو شہرینہ کے لیے حیران کن بات تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ خالہ امی اس کے لیے پریشان تھی، مگر یہ کیا تھا؟ ہیلو میری بچی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں خالہ امی، آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس معظم کی شادی کی تیاری میں مصروف ہوں، تم ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتی، مگر خیر تم جلدی سے واپس آ جاؤ، پھر ہی میں شادی کی تاریخ رکھوں گی۔ اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر کرتے وہ اسے لوٹ آنے کو کہہ رہی تھی۔ اچھا اپنا دھیان رکھنا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آگاہ کرتی رہنا، ہو سکے تو جلدی واپس آ جانا۔ وہ مزید بولی تو شہرینہ کو سمجھ نہیں آئی کہ آیا انہیں حقیقت سے آگاہ کرے پریشان کرے یا پھر جو وہ سوچ رہی ہیں وہی سوچتی رہے، مگر ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ شہرینہ کہاں ہے؟ جی خالہ آپ فکر مت کریں، شہرام کے اشارہ کرنے پر اس نے خدا حافظ کرتے فون واپس شہرام کی جانب بڑھایا۔ انہیں لگتا ہے کہ تمہاری نیوز ایجنسی والوں نے تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے، شہرام نے اس کے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا جواب دیا۔ نہیں، یہ خیال کہ میں انڈر ورلڈ کے خطرناک لوگوں سے الجھ چکی ہوں، یہ جان کر ان کا اتنا مطمئن ہونا اور اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے بولی۔ ہو سکتا ہے انہیں حقیقت میں تمہاری پرواہ نہ ہو، اب دیکھو ہفتہ بھر سے یہاں ہو اور وہاں تمہاری پیاری خالہ امی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہے۔ فون جیب میں ڈالتا اس نے اکساتی مسکراہٹ کے ساتھ شہرینہ سے کہا، تم جیسے لوگ کیا جانیں فکر و پرواہ کیا ہوتی ہے، یقیناً خالہ امی اس حقیقت سے انجان ہے کہ مجھے تم نے قید کر رکھا ہے، ورنہ وہ اتنی بے فکر تو نہیں ہو سکتی تھی، شہرینہ نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔
اچھا ہی ہے، وہ اس سب سے انجان ہے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتی کمرے سے نکلنے کی نیت سے مڑی تو وہ کچھ سوچ کر بولا، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا اسے سوچ کر تو یقیناً ان کا دل کانپ جاتا۔ شہرام کی بات پر وہ رک کر پلٹی۔ میں نہیں ڈرتی تمہاری دھمکیوں سے، وہ غصے سے الفاظ چبا چبا کر بولی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس کے انداز میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ وہ شہرام کی قید میں تو تھی، مگر اس شخص نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کتوں سے تو ڈرتی ہو، اب مجھے لگتا ہے تمہارا سچ سامنے لانے کے لیے تمہیں میری شکاری کتوں کے سامنے ہی پھینکنا پڑے گا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا، جس کے چہرے پر کہیں پہلے والا خوف نہیں تھا۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کی قید میں تھی اور پھر بھی اتنی بے خوف تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اس کی یہ بے خوفی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور ابھی یہ سب تو وہ اس سے فقط بات بڑھانے کی نیت سے ہی کہہ رہا تھا۔ میرا سچ تم جانتے ہو شہرام داؤد، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے، جبکہ تم اچھے سے واقف ہو اس بات سے کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اہل نہیں ہوں۔ الجھ نہیں رہی تم سے، نہ ہی تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے کا کوئی شوق ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تم سے، تو جانے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ اور اگر آزاد نہیں کرنا تو جان سے مار دو، مگر یوں یہاں قید کر کے مت رکھو۔ وہ آخر میں ضج ہو کر چلائی تھی، تمہیں جان سے مار دیا تو الزام کس پر آئے گا؟ شہرام داؤد پر، کیونکہ دنیا کی نظر میں تم مجھ سے الجھی ہو اور میری سب سے بڑی دشمن ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بھی دشمنی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بے بسی سے چلائی تو شہرام نے اسے سمجھانے کی کوشش میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، یہاں ہو تو زندہ ہو، یہاں سے نکل گئی تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس دنیا کے لوگ تمہیں ایک ایسی دنیا میں بھیج دیں گے جہاں خوف، تکلیف اور اذیت کی ایسی ایسی قسمیں دیکھو گی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لو گی۔ یہ سمجھو شہرام داؤد تم پر احسان کرتے تمہیں اس سب سے بچا رہا ہے۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے گویا اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، مگر شہرینا کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، خاص کر اب جب وہ اسے سکندر سے بات کرتے سن چکی تھی۔ جان تو اب بھی لے سکتی ہوں میں شہرام داؤد، سوچو یہاں میں مر گئی تو کیا کرو گے؟ اس نے اکساتے لہجے میں کہا۔ کسے پتا چلے گا؟ جیسے تمہاری خالہ امی سمجھ رہی ہیں کہ تم محفوظ ہو، ویسے ہی دنیا کو لگے گا کہ شہرام داؤد کے ڈر سے تم منظر سے ہٹ گئی ہو، اور پھر یہ سب ثابت کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، تم ملک چھوڑ کر جا چکی ہو وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت سی مثالیں تو آئے دن ملتی رہتی ہیں نا، شہرام نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب خالہ امی کو تم نے کہا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں اپروچ کرنے کی؟ وہ آگے بڑھتی اس پر جیسے جھپٹ پڑی تو شہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کر اسے خود پر حملہ کرنے سے روکا۔ ہمت تو تم میں بھی بہت آ گئی ہے، اسے پوری طرح اپنے قابو میں کرتے وہ مسکرا کے بولا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی تھی، مگر اس نے گرفت ڈھیلی نہ کی۔ اس وقت وہ اس کے کافی قریب تھا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش مسلسل کر رہی تھی۔ کوشش کر لو، اس نے اثر نہ لیتے ہوئے کہا، ہنوز اس پر نظریں جمی تھی۔ اس کی یہ بے خوفی اور بغاوت شہرام داؤد کو بہت دلچسپ لگی تھی، اور اس دلچسپی کا اثر اس کے چہرے پر واضح تھا جس نے شہرینا کو حیران کیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب جھکا تھا۔ جب شہرینا نے گھبرا کر رخ موڑا تو شہرام آہستگی سے اس کے کانوں کے قریب جھکا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک یہاں ہو خدا کے سوا کوئی تمہیں میری مرضی کے بغیر آنچ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے شہرینا کی تھوڑی تلے انگلی ٹکا کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں شہرینا کے چہرے کے نقوش پر پھسل رہی تھیں۔ اس سمے اس لڑکی کا لرزتا وجود اسے اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا شہرام داؤد کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حسین سے حسین چہرے سے متاثر نہ ہونے والے پر یہ گھبرایا ہوا چہرہ بڑی شدت سے اثر انداز ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے آزاد کرتا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے، مجھ سے الجھ کر کہیں اپنا نقصان نہ کروا بیٹھو۔ اس نے کہتے دروازہ کھولا تو وہ بنا ارد گرد دیکھے وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور آج پہلی بار اسے شہرام داؤد سے خوف آیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کی اتنی قربت کو محسوس کر کے بری طرح گھبرائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر اس کا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ شہرینا کے جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ مسلسل شہرینا کو ہی سوچ رہا تھا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا؟ ایسا کر کے وہ اپنے اور اس کے لیے مشکلات بڑھا رہا تھا۔ وہ الجھ رہا تھا۔ اب اسے شہرینا کو یہاں لانے کا فیصلہ غلط لگا، اور اس فیصلے کے غلط ہونے کا ثبوت سکندر شاہ کی جانب سے آنے والی کال نے دے دیا۔ اس نے 2 روز بعد ایک پارٹی رکھی تھی جس میں اس نے شہرام سے شہرینا کو لے کر آنے کو کہا تھا۔ اس پارٹی کے اراز و مقاصد اور شہرینا کو لانے کی بات کرنا کس وجہ سے تھا وہ شہرام اچھے سے جانتا تھا۔ اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ سکندر شاہ کی جانب سے بھیجا جانے والا لباس اور زیورات دیکھ کر شہرینا چونکی تھی، اور پارٹی میں جانے کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہوئی۔
شہرام سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ اس پارٹی میں وہ نہیں جائے گی۔ ملازمہ نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو سکندر شاہ خود یہاں آ کر وہ حاصل کر لے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی پارٹی میں جائے، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ جلے پیر کی بلی بنی خود کو اس پارٹی میں جانے سے روکنے کا کوئی پلان سوچ رہی تھی، جب اس کا دھیان بیڈ سائڈ ڈور کی جانب گیا، جہاں شہرام کے مطابق نیند کی گولیاں رکھی تھیں۔ ہاں، عزت جائے اس سے بہتر ہے میری جان چلی جائے، شہرینہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور تیزی سے دراز کی جانب بڑھی۔ اس کے الفاظ باہر سے آتے شہرام کے کانوں تک بھی پہنچے تھے۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی تھی یہ سمجھنے کے لیے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جب اس نے شہرینہ کو دراز سے ایک شیشے کی بوتل نکالتے دیکھا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی متعدد گولیاں پڑی تھیں۔ شہرینہ نے کچھ دیر انہیں دیکھنے کے بعد گولیاں ہتھیلی پر الٹ کر ایک ساتھ منہ میں رکھی اور پاس پڑے پانی کے گلاس سے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے وہ گولیاں نکلی تھیں۔ شہرام اس کی اس کارروائی کو مزے سے دیکھتا مسکرا دیا، کیونکہ وہ گولیاں کوئی نیند کی گولیاں نہیں بلکہ بے ضرر گولیاں تھیں، جو اس نے ایسے ہی کسی وقت میں اپنے کسی دشمن سے سچ اگلوانے کے لیے لائی تھیں۔ شہرینہ اب گہرے گہرے سانس لیتی وہیں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی، جب شہرام آہستہ سے چلتا اس کی جانب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے موڑے بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ شہرینہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، کیونکہ اس کے مطابق کچھ دیر بعد وہ مرنے والی تھی اور اب اس سے الجھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ساری کھا لیں؟ شہرام نے خالی شیشی اٹھا کر دیکھتے مصنوعی تعصب سے کہا تو شہرینہ اسے دیکھے گئی۔ مرنے میں کم سے کم 10-15 منٹ لگیں گے، وہ پھر بولا تو شہرینہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان 15 منٹ میں تمہیں بچایا جا سکتا ہے، بولو بچاؤں یا نہیں؟ وہ مزے سے اس سے پوچھتا اسے حیران کر رہا تھا۔ اسے اس صورتحال میں شہرینہ بہت معصوم لگی تھی۔ میں تمہیں ایسا کوئی موقع نہیں دوں گی، شہرینہ نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ویسے ابھی تک اثر شروع نہیں ہوا گولیوں کا، کچھ محسوس ہو رہا ہے جیسے سر بھاری ہونا، سانس رکنا، سینے میں گھٹن وغیرہ؟ گھڑی پر نگاہ ڈالتے وہ بولا تو شہرینہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی یہ بے فکری بلا وجہ نہیں تھی۔ چلو جب تک تم مرتی ہو میں تب تک ایک ضروری کام نپٹا لوں، اس کے بعد مجھے تمہاری لاش کو بھی ٹھکانے لگانا ہوگا، کفن دفن کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا تو شہرینہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا گریبان تھام کر چلائی تو وہ لب دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ کیا ناٹک ہے یہ نیند کی گولیاں نہیں ہیں۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے عجیب سبکی کا احساس کروا رہی تھی۔ نہیں، یہ بس نقلی گولیاں ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ نہ نقصان۔ وہ گہرا سانس لیتا بولا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ کہا تھا نا، خدا کی مرضی کے علاوہ یہاں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم بھی نہیں۔ اس نے شہرینہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگاتے کہا تھا، جس میں اس وقت احتجاج کرنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی، بے بسی سے آنسو بہاتی وہ خود کو اس کے حصار سے آزاد بھی نہیں کروا رہی تھی۔ شہرام کو اس سمے اس پر ترس آیا تھا، تبھی اس نے اسے مزید ستانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جس خطرے سے تم نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی ہے وہ خطرہ تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں اس شخص کا سایہ بھی تمہارے وجود پر پڑنے نہیں دوں گا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شہرام نے گمبھیر لہجے میں کہا تو شہرینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ رہا تھا، اس کا لہجہ ہمیشہ سے الگ تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کچھ دیر بعد اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اب بیڈ پر بٹھایا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچتی شہرام سے بات کرنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دن میں ہوا واقعہ اور شہرام کا بدلہ بدلہ انداز اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جو شہرام آج دوپہر میں اس کے سامنے آیا تھا وہ پچھلے اتنے دنوں میں نہیں آیا تھا، اور جو اب تھا اس شہرام کو جاننے اور پرکھنے کا تجسس اسے شہرام کے کمرے تک لایا تھا۔ وہ اندر آئی تو شہرام اپنے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں تھا، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہرینہ وہاں سے پلٹنے لگی جب اس کی نگاہ کمرے میں پڑے ٹیبل پر رکھی ایک ڈائری پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس جانب آئی اور ڈائری اٹھا کر کھولی تو اندر سے چند تصاویر نکل کر اس کے قدموں میں آن گری تھی۔ وہ تصاویر اٹھا کر اس نے دیکھی تو اسے کچھ جانا پہچانا احساس ہوا۔ پہلی تصویر میں موجود شخص کو اس نے کہیں دیکھ رکھا تھا، مگر کہاں؟ اگلی تصویر نے ایک اور راز کا خلاصہ کیا تھا۔ وہ تصویر اس علاقے میں لی گئی تھی جہاں شہرینہ کا بچپن گزرا تھا، کیونکہ تصویر میں کھڑے ایک جوڑے کے پیچھے نظر آنے والا گھر اس کے دادا کا وہ گھر تھا جہاں وہ بچپن میں اکثر جایا کرتی تھی، اور پھر دادا اور ماں باپ کی موت کے بعد اس کا وہاں جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اگلی تصویر دیکھنے لگی، جن میں ان افراد کے ساتھ اب شہرام داؤد کو کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اب وہ ان چہروں کو اچھے سے پہچان پائی تھی۔
وہ اس کے دادا کے دوست کی فیملی تھی جن کا گھر اس کے دادا کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ وہ لوگ اس کے بچپن کے دوست شیری کے ماں باپ تھے۔ شہرام، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ شہرام داؤد مطلب شیری، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ نہیں، وہ بچپن کا معصوم سا شیری شہرام داؤد نہیں ہو سکتا تھا، ایک خطرناک مجرم، ایک قاتل، انڈر ورلڈ کا ایک صفاک گینگسٹر جس نے اسے کڈنیپ کر رکھا تھا۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب شہرام باتھ روم سے نکلا اور اپنے کمرے میں کھڑی شہرینہ کو دیکھ کر ایک پل کو چونکا، مگر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویریں دیکھ کر اسے ساری بات سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ تمہارا یہ تجسس مروائے گا کسی دن۔ وہ خفگی سے اس کی جانب آیا اور اس کے ہاتھ سے تصویریں جھپٹ کر واپس ڈائری میں ڈالی۔ اسے اب اس ڈائری کو وہاں چھوڑنے پر افسوس ہوا تھا جسے اس نے کوئی خاص نمبر ڈھونڈنے کے لیے لاکر سے نکالا تھا۔ وہ اس کے باپ کی ڈائری تھی۔ تم شہری یعنی شہرام خان ہو، شہرام داؤد نہیں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی بولی۔ شہرام خان اب کہیں نہیں ہے، اب بس شہرام داؤد ہے۔ بال خشک کرتے اس نے اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ اسے گھورتی جا رہی تھی اور یہ چیز شہرام کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ تصویریں نہ ملتی تو کبھی اس حقیقت تک پہنچ نہیں پاتی تم۔ اس نے سوال کیا تو وہ لاجواب ہوئی۔ بے شک وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ آخری بار آج سے 15 سال پہلے دیکھا تھا، مگر وہ اپنے دوست کو کبھی بھولی نہ تھی۔ بہت وقت بعد دیکھا ہے اس لیے پہچاننے میں مشکل ہوئی، شہرینہ نے سنبھل کر کہا۔ مگر میں تو پہلی ہی بار میں پہچان گیا تھا جب تم کتوں کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی اور تمہارے ماتھے پر موجود یہ تل۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتلاتے لہجے میں کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اسے اب شہرام کا بار بار کتوں سے ڈر کا حوالہ دینا سمجھ آیا تھا۔ شاید میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا دوست شیری کبھی مجھے شہرام داؤد ایک گینگسٹر کے روپ میں ملے گا، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ کچھ کہتا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر عباس تھا جو شہرینہ کو شہرام کے ساتھ دیکھ کر باہر ہی رکا تھا۔ باس، سکندر شاہ نے بلوایا ہے، وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عباس کے کہنے پر وہ چونکا اور پھر واپس شہرینہ کی جانب متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر ایک بار پھر فکر چھا گئی۔ تم یہی رہو گی؟ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ کوئی حرکت کی تو اب کی بار سچ مچ ان کتوں کے سامنے ڈال آؤں گا۔ اسے کندھے سے تھام کر وارننگ دیتا وہ اب باہر کی جانب بڑھا۔ اور کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ باہر جاتے جاتے وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چلا گیا اور شہرینہ ایک بار پھر اس سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ شہری سے شہرام داؤد تک کا سفر کیسے اور کیوں ہوا تھا؟ اسے یاد تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بیرون ملک چلی گئی تھی اور پھر اس کے واپس آنے پر دادا سے شہری کی فیملی کا دوسرے شہر میں منتقل ہو جانے کی خبر سنی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس کا اپنے بچپن کے دوست سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ دادا کی موت سے 1 سال قبل اس نے شہرام کے والد کی اچانک موت کی خبر سنی تھی اور پھر اس کے اپنی ماں کے ساتھ دبئی چلے جانے کی خبر سنی تھی۔ دادا کی موت اور پھر اس کے والدین کی موت کے بعد وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے لگی تھی اور تب سے اب تک اسے شہری کی فیملی کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی، مگر شہرام خان اس کی سوچوں میں ہمیشہ تھا۔ شہرام کمرے سے نکلا تب تک سکندر شاہ اوپر آ چکا تھا اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا۔ وجہ کا اندازہ شہرام کو تھا۔ آپ یہاں؟ میں نیچے ہی آ رہا تھا، شہرام نے بال خشک کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ تاخیر کی وجہ کیا تھی۔ ہاں، وہ مجھے لگا تم مصروف ہو تو میں ہی اوپر آ جاتا ہوں، سکندر نے ارد گرد زومائنی نظروں سے دیکھتے کہا۔ میں فریش ہو رہا تھا، شہرام نے تولیہ پاس سے گزرتے ملازم کو تھمایا اور سکندر کو اپنے ساتھ نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، سکندر شاہ نے لگی لپٹی کے بغیر فرمائش کی تو شہرام کے کمرے میں کھڑی شہرینہ کی ساری حسیات اسی جانب متوجہ ہوئیں۔ شہرام کچھ دیر خاموش رہا تو سکندر نے آئی برو جھکا کر اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ ابھی سو رہی ہے، نیند کی گولیاں کھا لی تھی اس نے کافی ساری، بہت مشکل سے بچی ہے۔ شہرام نے جھوٹ بولا تو سکندر شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے شہرام کو دیکھا۔ نیند کی گولیاں اس تک پہنچی کیسے؟ وہ تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں شاید پہلے سے موجود تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ بیوقوف لڑکی ایسی حرکت کر دے گی، شہرام نے عام سے انداز میں کہا۔ شہرینہ سمجھ گئی کہ یہ جھوٹ اسے سکندر سے دور رکھنے کو ہی بولا گیا تھا۔ اچھا، سکندر کچھ کہنے لگا تھا جب شہرام نے اسے ٹوکا۔ شام تک وہ بہتر ہو جائے گی، اسے آپ کی پارٹی میں لاؤں گا، ابھی اٹھا دیا تو بلا وجہ شور مچائے گی اور طبیعت بگڑ گئی تو پارٹی میں نہیں جا پائے گی۔ سکندر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا شہرام داؤد کسی لڑکی کی پرواہ کرنے لگا تھا؟ ٹھیک ہے، اسے لے آنا اور کچھ دن اسے وہیں چھوڑ جانا۔ سکندر کی اگلی بات پر شہرام نے مٹھیاں بھیجی۔ شہرینہ بھی اس وقت کو سوچتی گھبرائی، مگر اسے شہرام کی بدولت کچھ تسلی تھی۔ چودھری آ رہا ہے، وہ بھی تھوڑا خوش ہو جائے گا،
सिकंदर की बात पर शहराम ने अपने तासुरात को नॉर्मल रखते सर झुकाया था। पार्टी में वो मेरे साथ आएगी और उसे अपने साथ वापस ले आऊँगा। उसे वहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं लूँगा। वो लड़की जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं, और फिर हम नहीं जानते कि इस पार्टी में आने वाला कौन कितना मुखलिस है। मैं किसी को उस लड़की तक पहुँचने का मौका देकर अपनी मौत का इंतज़ाम नहीं कर सकता। शहराम की बात पर वो तीखे लहजे में मुस्कुराया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शहराम दाऊद कि उस लड़की को मुझसे बल्कि सबसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे। सिकंदर का लहजा उकसाता हुआ था। शहराम कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा। आपको लगता है शहराम ऐसा कर सकता है? जवाबन सवाल किया गया। नहीं लगता तो नहीं है, पर अब बहुत कुछ बदल रहा है। शहराम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता। उसने बात हवा में उड़ाई। औरत का वजूद एक ऐसा नशा है जो ताकतवर से ताकतवर मर्द को भी अपने सामने ज़ेर कर सकता है, और फिर वो काफ़ी दिनों से यहाँ है तुम्हारे साथ। कौन जाने कब कब तुम उसे देखकर बहके हो, कब कब तुम उसके करीब गए हो, वरना बिला वजह किसी लड़की के लिए इतने हसास नहीं हो सकते। सिकंदर शाह ने उसे जुतलाती नज़रों से देखते कहा। उसकी बातें शहरीना को अजीब तासुरात का शिकार कर रही थी। उनकी दुनिया में मर्द ऐसी ही सोचो जहनीत रखते थे। शहरीना ने सोचा, मगर शहराम ऐसा नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी, बावजूद इसके कि वो बहुत बार शहराम की महवियत, उसकी खुद पर फिसलती नजरें और खुद को उसके करीब करना महसूस कर चुकी थी। शहराम ज़ेर होने वालों में से नहीं है, वो इस्तेमाल करके गुरूर तोड़कर फेंक देने वालों में से है। शहराम की बात पर शहरीना को हैरत हुई। वो ऐसी कोई बात कह सकता है? या ऐसी बात का उससे मुंसलिक होना उसे हैरान कर गया था। ये लड़की सिर्फ तब तक महफूज रहेगी जब तक मेरे खदशात गलत साबित नहीं होते। शहराम की बात पर सिकंदर शाह को कुछ तसल्ली हुई तो अंदर खड़ी शहरीना के दिल में कहीं कुछ टूटा था। वो शख्स जो कह गया था वो शहरीना की नज़रों में उसे गिराने का सबब बना था। अभी ही तो वो उसे लेकर कुछ मुतमईन हुई थी, और अब ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, सिकंदर कहकर चला गया तो शहराम ने अब्बास को इशारा करते उसके पीछे जाने को कहा और खुद कुछ देर सोचने के बाद वापस अपने कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा खोला तो सामने ही हैरान, परेशान और गहरी सोच में डूबी शहरीना दरवाजे से लगी खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो शहराम को देखकर उसे धकेलती तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। शहराम की बातों ने उसे खौफजदा किया था। उसकी हरकत पर नासमझी से उसे जाता देखता रहा। वो मजबूरन सिकंदर शाह का भेजा गया वो स्याह गाउन पहनकर तैयार हुई थी, क्योंकि यहाँ उसके पास इसके अलावा कुछ था नहीं। मगर गाउन पहनने के बाद से उसमें खुद से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत ना थी। मैं ऐसे नहीं जा सकती। आईने में अपनी दावत में नज़ारा बने सरापे को देखकर वो बोली थी। तभी मेड ने दरवाजे पर दस्तक देकर उसे अब्बास के बुलावे पर नीचे चलने को कहा था। मैं ऐसे बाहर कभी नहीं जाऊंगी, उसने मेड से कहा तो वो कुछ देर सोचती रही, और फिर उसने अपना एक स्याह रंग का स्कार्फ उसके कंधों पर इस अंदाज में सेट किया कि वो उसके वजूद की रनाइयों को छुपाने में किसी हद तक कामयाब हुआ था। शहराम कहाँ है? बाहर जाकर उसने अब्बास से पूछा। बॉस को सिकंदर शाह ने अचानक किसी काम के लिए शहर से बाहर भेज दिया है। अब्बास के बताने पर शहरीना को घुटन का एहसास हुआ था। जिस इंसान से उसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो उस वक्त यहाँ था नहीं। क्या मुझे उससे उम्मीद रखनी चाहिए? वो खुद से मुस्तफसर हुई। जो कुछ उसने सिकंदर शाह और अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में कहा था, क्या उसके बाद वो काबिल भरोसा था? चलें, मैंने बॉस को मैसेज भेज दिया है, वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे। सिकंदर शाह ने फ़ौरन आपको बुलाया है। आपके वहाँ ना जाने की सूरत में सभी के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उसने दानिस्ता अब्बास को शहर से बाहर भेजा है। अब्बास के बताने पर शहरीना उसके हमरा जाने के लिए उस घर से निकल आई जिस घर से उसका निकलना शहराम दाऊद ने बंद कर रखा था। आज सिकंदर शाह की पार्टी में जाने का एक मकसद ये भी था कि वो किसी तरह मौका देखकर वहाँ से फरार होने का इरादा रखती थी। एक बार शहराम के इस घर से बाहर तो निकल जाए, फिर वो किसी न किसी तरह वहाँ से भाग ही जाएगी। वो पुख्ता इरादा बांध कर सिकंदर शाह की पार्टी में चली गई। सिकंदर शाह की आलीशान पार्टी में आते ही उसे वहाँ मौजूद खवातीन को देखकर हैरत हुई थी। वो सभी नाजेबा लिबास में मर्दों के हमरा रक्स करती, हराम मशरूब और शीशा पीती किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। सिकंदर शाह उसे देखते ही उसकी जानिब आया था और एक भरपूर हवस भरी निगाह उस पर डालकर अब्बास को वहाँ से भेज दिया था। आओ। वो शहरीना के कंधे पर हाथ फैलाए उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। शहरीना ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया तो वो आईब्रो चढ़ाकर उसकी जानिब देखता बोला, मेरे साथ तावन करोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी शहरीना अहमद। मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ, अपनी ज़िंदगी बदलने या तुम्हारे साथ तावन करने नहीं। वो चाहकर भी खुद को कहने से बास नहीं रख पाई थी। बेहतर है, मजबूरी में आई हो तो मैं फिर तुम्हारी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि शहराम दाऊद तुम्हें बचाने आएगा तो ऐसा नहीं होगा।
شہرینہ کو ارد گرد مدد طلب نظروں سے دیکھتا پا کر وہ بولا اور اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ بار کی جانب لے گیا۔ لو جوس پیو۔ اس نے ایک جوس کا گلاس شہرینہ کی جانب بڑھایا جس میں اس کے حکم کے مطابق پہلے سے ہی کچھ ملا کر رکھا گیا تھا۔ شہرام کو میں نے شہر سے باہر بھیج دیا ہے، اور اگر آ بھی گیا تو میرے خلاف وہ جاتا نہیں، اور تمہیں بھی اس سے کسی قسم کی امید باندھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تم سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک چکا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہو، یہ سب ہر پل اپنا آپ ہم سب پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ دیکھو انہیں، سٹائل، ادا، حسن، مردوں کو مائل کرنے کا فن ہے ان سب کے پاس، اور شہرام انہی عورتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بھلا تمہارے جیسی سادہ، معصوم اور ڈری سہمی لڑکی سے اسے کیا لینا دینا ہوگا؟ ہم سب کے لیے تم بس ایک انچھوئی لڑکی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو، اور ہم سبھی تمہیں چھونے والا پہلا مرد بننا چاہتے ہیں۔ کچھ دن تمہیں استعمال کر کے بے مول کر دیں گے۔ وہ صفاقی اور صاف گوئی سے کہتا شہرینہ کا حلق خشک کر گیا تھا، اور اسی گھبراہٹ میں اس نے وہ جوس کا گلاس پی لیا تھا جسے وہ پینے کا پہلے ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ سکندر شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر پھیلا اسکارف ہٹانے کی کوشش کی تھی جب اس کے نمبر پر کال آئی تھی، اور وہ پریشان سا باہر کی جانب دوڑا تھا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر شہرینہ نے بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی جب ایک نشے میں دھت شخص اس کی راہ میں رکاوٹ بنا تھا۔ ہائے بیوٹیفل۔ وہ اس سے لپٹنے کی کوشش میں آگے بڑھا تو شہرینہ نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ اس دوران اسے پہلی بار زور سے چکر آیا تو اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب آئی جب اس نے کچھ دوسرے مردوں کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسے کندھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کے کندھے پر پڑا اسکارف اس شخص کی گرفت میں آیا۔ بنا کچھ سوچے شہرینہ آگے بڑھی تھی اور وہ اسکارف اس کے وجود سے الگ ہوا، مگر اسے اس وقت بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ذہن پھر سے معاف ہوا تھا، اور پھر دو بازوؤں نے اسے تھام کر خود میں جھکڑا تھا۔ اپنے بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ وہ کہاں تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اپنے ساتھ ہوا واقعہ یاد آیا۔ مگر بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اسے کون اپنے ساتھ لے آیا تھا؟ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کچھ الجھے مناظر نے اسے کچھ غلط ہو جانے کا احساس کروایا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑی۔ وہ پوری طرح کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی، جسے ہٹا کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تو نگاہ سامنے بیٹھے شخص پر پڑی جو اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنے حلیے کا احساس ہوا تو وہ ایک بار پھر کمفرٹر خود پر کھینچ گئی۔ وہ ابھی تک اسی گاؤن میں ملبوس تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی پکار پر شہرام پلٹا اور ایک گہری نگاہ پریشان سی شہرینہ پر ڈالی جس نے کمفرٹر کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ اسی کمرے میں بڑی الماری کی جانب آیا اور اندر سے ایک ہینگر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ چینج کر لو، ہینگر پاس رکھی کرسی پر رکھ کر اس سے گویا ہوا۔ تم کل رات سے بے ہوش تھی اور یہاں کوئی خاتون نہیں تھی جو تمہارا لباس تبدیل کر سکتی۔ شہرینہ نے ایک نگاہ اس مردانہ لباس پر ڈالی۔ فی الوقت یہی ہے، میں بعد میں تمہارے لیے مناسب لباس کا انتظام کر دوں گا۔ چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو شہرینہ کچھ دیر بعد اٹھی اور لباس اٹھا کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ لباس جیسا بھی تھا، کم سے کم اس نے اس کا وجود تو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ شہرام کے کپڑے پہنے کمرے سے باہر آئی تو سامنے قیام گاہ میں وہ کھانا رکھے اس کا منتظر تھا۔ کچھ کھا لو، پھر اس نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب شہرام کی جانب سے حکم آیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ الٹا غصے سے چلائی۔ تو اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جواباً سوال کر بیٹھا۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ منت کرتی بولی۔ ناممکن، وہ بے لچک لہجے میں بولا تو شہرینہ کے اندر ابال اٹھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے باقی لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہو ویسے ہی میں۔ شہرینہ کی بات پر اس کے آئیبرو چڑھے۔ ویسے ہی کیا شہرینہ؟ وہ غصے میں اس کی جانب آیا۔ جس حال میں کل رات تم میری باہوں میں تھی اور نشے میں جو حرکتیں تم کر رہی تھی مس شہرینہ، اس کے بعد بھی اگر تمہاری عزت سلامت ہے تو تمہیں لگتا نہیں ہے کہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے؟ اگر میں تمہیں نہیں بچاتا تو کیا ہوتا تمہارا؟ یا بقول تمہارے میں باقی لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی استعمال کر کے پھینک دیتا تو؟ اس سب کے بعد تمہارے لہجے کی یہ نفرت و حقارت بندی تو نہیں ہے؟ شہرام کو اس کی بات چبھی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ اسے اتنا ہی سمجھ پائی تھی۔ خیر، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا تھا، مگر اسے فرق پڑ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ شہرینہ تھی، اس کی بچپن کی دوست۔ کیا کیا میں نے کل رات؟ وہ چونک کر پوچھ بیٹھی تو شہرام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تو کچھ مناظر اس کے ذہن پر چلنے لگے جب وہ نشے میں دھت شہرینہ کو تھامے اپنی گاڑی میں لایا تھا۔
تم کتنے ہینڈسم ہو، تم میرے دوست شیری نہیں ہو سکتے، وہ تو کتنا سویٹ تھا، اور تم ایک دم کھڑوس، تم مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کے قریب ہوتی کہہ رہی تھی۔ تمہارا دل اتنا تیز کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنی باتوں اور حرکتوں سے اسے حیران کر رہی تھی۔ اس سمے کوئی کمزور اعصاب کا شخص ہوتا تو یقیناً شہرینہ اپنا بہت سا نقصان کروا چکی ہوتی، مگر وہ مسلسل اسے روکتا خود کو اور اسے کسی بھی غلطی سے بچانے کی تگدوں میں تھا۔ مجھے کس کیا؟ اور شہرام کی بات پر شہرینہ کے تاثرات نے اسے بے ساختہ اپنی ہنسی ضبط کرتے پلٹنے پر مجبور کیا۔ اس کا غصہ پل میں ہوا ہوا تھا، جبکہ شہرینہ کو بے حد ندامت جاگتے ہی جو عجیب احساس اسے ہوا تھا، تو کیا وہ اس کا وہم نہیں تھا؟ اور وہ تیزی سے اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی اور کہا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، بچپن سے یہی خواب تھا تمہارا۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا، رات بڑی مشکل سے تمہیں خود سے دور کیا تھا، ورنہ تم تو… وہ کہتا رک گیا، کیونکہ شہرینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں تو شہرام کو ندامت نے گھیرا۔ وہ تو نشے میں تھی، مگر اسے یہ سب نہیں دہرانا چاہیے تھا۔ شہرینہ وہاں سے پلٹنے لگی جب اس کی نگاہ کمرے میں پڑے ٹیبل پر رکھی ایک ڈائری پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس جانب… میں بس نشے میں تھی، ورنہ میں ایسا کچھ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی کبھی تم سے شادی کرنے کا خیال بھی میرے ذہن میں آیا تھا۔ وہ اس وقت یہ تک نہیں سمجھ پائی کہ شہرام فقط اسے ستانے کے لیے شادی کی بات کر رہا تھا، اور اس کے یقین کر لینے پر شہرام نے بھی کوئی صفائی نہیں دی۔ اگر وہ اسے لے کر بہت کچھ غلط سوچ سکتی تھی تو اپنے عمل پر بھی تھوڑی سی پشیمان ہو جانے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ سر جھٹک گیا۔ کھانا کھا لو۔ شہرام نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ شہرام، پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم لوگوں کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ اس نے نم آنکھوں سے شہرام کو دیکھتے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے منت کی، تو شہرام اس کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھتا رہا، اور پھر نگاہیں اس کے نازک ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھا تو شہرینہ کو بھی احساس ہوا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کھانا کھاؤ، وہ اس کے سامنے سے اٹھتا کہنے لگا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکتا تھا کہ فی الوقت وہ اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا جو کچھ پچھلی رات ہوا اس کے بعد شہرینہ کو آزاد کرنا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے جیسا تھا، اور ایسا تو وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اگلا پورا دن وہ شہرینہ کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی۔ شہرینہ بے گناہ ہو کر بھی جس مشکل میں پھنس گئی تھی، اس سے وہ چاہ کر بھی اسے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس صورتحال میں اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہی وہ اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، اور اس کے پاس شہرینہ کی موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ عباس سے اس کا سامنا ہوا، جس نے اس کے سوالوں کے جواب میں اسے بتایا کہ رات سکندر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے بھی شہرینہ کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے باس نے آپ کو سب سے چھپا کر یہاں رکھا ہے، کیونکہ کلب کی فوٹیج کے مطابق آپ کو نشے میں کچھ آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس اچانک گرفتاری کی بات شہرینہ کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک جب سکندر شاہ اسے غلط نیت سے لے کر جا رہا تھا، اسی وقت اسے کال آئی تھی، اور پھر… اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، عباس کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ گھر واپس آیا تو آتے ہی شہرینہ اس کے راستے میں حاضر ہوئی۔ اس گزرے دن میں کافی سوچ بچار کے بعد وہ ایک فیصلہ کر کے شہرام کے مد مقابل آئی تھی۔ کیا ہے؟ وہ جو جلد سے جلد اسے کمرے میں جا کر اپنا حلیہ درست کرنا چاہتا تھا، جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور لباس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ کیوں مجھے یہاں قید رکھا ہوا ہے؟ شہرینہ نے جانتے بوجھتے پھر سے وہی سوال کیا جس کا جواب عباس اس سے دے چکا تھا۔ ابھی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں بعد میں تمہارے سارے سوالات… بعد میں نہیں شہرام خان، ابھی۔ بہت دنوں سے میں یہاں قید ہوں، اب اور نہیں، وہ چلائی تھی، جس نے قریب کام کرتے ملازمین کو متوجہ کیا۔ شہرام نے اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا تو کچھ دیر وہ دونوں برہمی سے ایک دوسرے کی نگاہوں میں گھورتے رہے۔ عباس سے بات ہو گئی تھی تمہاری؟ جسے پچھلے 2 دن سے خاموشی سے رہ رہی تھی، ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہو۔ جب حالات بہتر ہوئے تو میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پل پل کی خبر مجھے نہیں ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ شہرام کی بات پر اس نے نظریں چرائیں۔ اس پورے گھر میں کیمرے ہیں شہرینہ بی بی، اور آپ کی ہر حرکت پر میری نظر ہے۔ اگلی بار میرے کمرے کی تلاشی لینے کا خیال آیا تو اپنے کتوں کی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ملا تمہارے کمرے سے۔ شہرینہ نے خفگی سے کہا تو وہ اپنی تکلیف فراموش کرتا ہولے سے مسکرا دیا، مگر شہرینہ کے دیکھنے پر واپس اپنی ہنسی کو چھپا گیا۔ مگر میں اب تم سے ڈروں گی نہیں، یا تو مجھے آزاد کر دو یا پھر مار دو شہرام، مگر یہاں یوں قید کر کے مت رکھو۔ میں کچھ نہ کر کے بھی قصوروار بن گئی ہوں۔ تم لوگوں کی اس دنیا میں ہر شخص کی نظریں مجھ پر جمی ہیں، میری عزت جان کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔
اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت اور جان خطرے میں ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے تم میرے پاس ہو، ایک آنچ بھی آنے دی میں نے تم پر؟ لوگوں کی نظروں کو نہیں بدل سکتا مگر کسی کی خراب نیت کا اثر تک نہیں ہونے دیا تم پر۔ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہتا وہ شہرینہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہنے لگا۔ جب شہرینہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر پھر اپنے سامنے روکا تو شہرام کی نگاہ اپنے بازو پر اس کے نازک ہاتھ کی گرفت پر جا رکی۔ آج نہیں، یا تو میرے ہر سوال کا جواب دو یا پھر مجھے لے کر کوئی حتمی فیصلہ سناؤ شہرام، کہ مجھے آزاد کرو گے یا مار دو گے؟ شہرینہ نے چلاتے ہوئے کہا تو اگلے ہی پل شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے گھوم کر اسے دیوار سے پن کیا۔ کیا بات ہے شہرینہ، تمہارے اندر جو مجھے لے کر ڈر اور خوف تھا وہ کہیں ظاہر ہو گیا ہے؟ شہرینہ کے قریب ہوتے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ گرفت اس کی کمر پر سخت کرتا وہ اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر شہرینہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اسے شہرام سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ خطرناک حد تک اس کے قریب آیا تھا۔ جس دنیا میں تم میرے ساتھ ہونا شہرینہ، یہاں کے لوگ ان تکلفات میں نہیں پڑتے جو تم جیسی لڑکی کے لیے عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، اور میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ جس رات میں نے تمہیں سکندر خان اور ان آدمیوں سے بچایا تھا، اس کے بعد اگر میں خود کو تم سے دور رکھے ہوئے ہوں تو اس بات کو غنیمت سمجھ کر مجھ سے دور رہو۔ تمہاری یہ بار بار کی قربت مجھے بہکاتی ہے اور میرا بہکنا تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا وہ شہرینہ کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزار لو، پھر تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ مزید تفتیش کی کوشش کی یا کوئی بھی سوال کیا تو تمہاری زبان بند کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ شہرینہ سے کہہ کر وہ اسے آہستگی سے چھوڑتا فاصلے پر ہوا تھا، جو گھبرا چکی تھی اور گہرے سانس لیتی وہ شہرام کو یہ سمجھا گئی تھی کہ اس کی اس حرکت نے اسے خوفزدہ کیا ہے۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، شہرام خود سے گویا ہوا۔ اس کے سامنے یہ اعتراف کہ اسے بہکاتی ہے، مگر اسے خاموش کروانا بھی ضروری تھا۔ یہ سوچتا وہ گہرا سانس خارج کرتا پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، میرے ہاتھ پر بینڈیج کر دو گی؟ شہرام کے پوچھنے پر شہرینہ نظریں چراتی سر اس بات میں ہلانے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ شہرام نے نارمل انداز میں کہتے سائڈ ڈرا کی جانب اشارہ کیا تو شہرینہ نے گھبراتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ شہرام ایک جانب پڑے صوفے پر بیٹھا تو شہرینہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کی جانب آئی اور مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے شہرام کے ہاتھ پر لگے زخم کو صاف کرنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ شہرام کو کافی گہرا گھاؤ لگا تھا، جسے وہ پہلے نظر انداز کرتی رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کا زخم صاف کرتی رہی اور شہرام قریب بیٹھا بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ جسے ڈرانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا، وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اب وہ شہرام کے زخم پر دوا لگا رہی تھی اور شہرام کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ کچھ بے چین ہوئی، جسے شہرام خوب انجوائے کرنے لگا۔ مگر پھر شہرینہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو شہرام نے نظریں گھما کر دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون کی جانب موڑ لی۔ بینڈیج ہو گئے، شہرینہ کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگی تو شہرام نے اسے کلائی سے تھام کر واپس بٹھایا۔ شہرینہ کی حالت پر ترس کھاتے اس نے اس پر کچھ راز کھولنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی جو ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ بس ایک جانب کا سچ ہوتا ہے، اور ہر سچ اور جھوٹ کے پیچھے ایک پوشیدہ سچ، ایک پوری کہانی ہوتی ہے جسے اکثر چھپایا جاتا ہے۔ میرے سچ اور جھوٹ کے پیچھے کی کہانی بھی جلد جان جاؤ گی، تب تک یہ سوچنا کہ تم اب تک محفوظ کیوں ہو۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرتا اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہو سکے تو اس بچپن کو یاد کرنا جو ہم نے ساتھ گزارا ہے، شاید تب تمہاری یہ بدگمانی کچھ کم ہو سکے، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پیچھے بیٹھی شہرینہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے فرسٹ ایڈ باکس کو گھورتی کسی گہری سوچ میں ڈوبی شہرام کے لفظوں کے معنی عکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مگر اتنا تو طے تھا وہ کچھ ایسا کہہ گیا تھا جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اگلے کچھ دن وہ اسی الجھن میں اس کے لفظوں کو سوچتی رہی اور وہ خود اس کے سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ایک شام عباس کے ہاتھ اس کے لیے خط آیا تھا جو شہرام نے اس کے لیے لکھا تھا۔ آزادی مبارک ہو شہرینہ، آج کا دن تو میری قید اور اس گھر سے آزاد ہو۔ کل کی خبروں میں تمہارے سچ اور تمہیں پھنسانے والوں کے سچ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ اب میری دنیا کا کوئی سایہ تمہارے تعاقب میں نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو کبھی ان لوگوں کی جانب پلٹ کر مت دیکھنا جن کی وجہ سے تم اس مشکل میں الجھی ہو۔ عباس تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ مختصر تحریر نے اسے جہاں ایک خوشی بخشی تھی وہیں ایک اور سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ شہرام کہاں ہے؟ اس نے عباس سے پوچھا۔ باس انڈر گراؤنڈ ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، میرے کچھ سوال۔ باس کسی سے نہیں مل سکتے، میں نے کہا وہ آج کل انڈر گراؤنڈ ہے۔ آپ کو اس سارے جھمیلے سے نکالنے کے لیے انہوں نے بہت سی مشکلات اپنے سر لے لی ہیں، دعا کریں وہ اس سب سے بچ نکلے۔ آپ گھر جائیں، آپ کے سوال آپ کو مل جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، وہ مکان کے انداز میں بولا۔ شہرام کب ملے گا؟ ایک اور سوال۔ شاید آج ہی یا شاید کبھی نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، عباس نے سر جھکا کر کہا اور باہر چلا گیا۔
کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لیے خود کو اس چادر میں لپیٹ کر عباس کے ہمراہ اس کی گاڑی میں شہرام خان کے گھر اس کی دنیا سے نکلنے کے لیے چل پڑی تھی۔ مگر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ شہرام سے کبھی پھر ملے گی؟ اس سوال کے ساتھ ایک انجانی سی کسک اس کے اندر تھی۔ سفر کے دوران اس نے گھما پھرا کر عباس سے شہرام کی مبہم باتوں کے بارے میں پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر عباس شہرام کے پڑھائی سبق ہی نہیں بھول رہا تھا۔ اسے گھر اتارتے ہوئے عباس نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے ایک پرچی اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب عباس نے اسے کچھ بھی کہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی ہے، سب نارمل ہو چکا تھا۔ اس پر لگے الزامات کو اس انداز میں مٹایا گیا تھا کہ کہیں بھی کسی کو شک نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کروانے والا خود شہرام خان ہے۔ الٹا خبروں میں شہرام کی جانب سے اس کے خلاف جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی اور شہرینہ سے معذرت کی خبریں بھی چلنے لگی تھی۔ شہرینہ کی خالہ کا رویہ بھی شہرینہ کے لیے ایک پہیلی ہی تھا، جو جانتی تھی کہ وہ گینگسٹر شہرام خان کے پاس تھی اور پھر بھی پرسکون تھی۔ اور شہرینہ کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر بس اتنا ہی بولی تھی کہ شہرام آج بھی وہی شہرام ہے جو بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ مگر شہرینہ کا یہی کہنا تھا کہ بچپن کے شہرام اور اس شہرام میں بہت فرق ہے، اور وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے۔ شہرام خان کا چیپٹر خبروں میں جیسے بند سا ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اچانک منظر پر آیا تھا ویسے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک دن اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اسے عباس کی دی ہوئی وہ پرچی یاد آئی تھی جسے اس دن وہ سرسری سا ہی دیکھ پائی تھی۔ شہرام تک پہنچنے کا راستہ آپ کے پرانے گھر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس دن سرسری سا دیکھا تھا جب اس کی خالہ اسے دیکھ کر لپٹ گئی تھی، اور پھر شہرینہ نے اس پرچی کو سنبھال کر رکھ لیا تھا اور پھر جیسے فراموشی کر بیٹھی تھی، اور اب اچانک اسے وہ یاد آئی تو نکال کر اس میں لکھے پیغام کو سمجھنے لگی۔ پرانے گھر سے؟ ہو سکے تو اس بچپن کو یاد کر لینا۔ شہرام کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ شہرام آج بھی وہی ہے جو بچپن میں تھا۔ یہ سوچنا کہ اب تک آزاد کیوں ہوں، اچانک ساری باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ شاید سچ کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ شہرام جو ایک مشہور زمانہ گینگسٹر تھا، جو اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، ایک اچھے خاندان کا بیٹا، پھر وہ اس جرم کی دنیا میں کیوں تھا؟ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ ایک جانب کا سچ ہوتا ہے۔ میرا سچ جلد جان جاؤ گی، شہرام نے کہا تھا۔ شہرام تک پہنچنے کا راستہ آپ کے پرانے گھر سے ہو کر اس بچپن کو یاد کر لینا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ شہرام اسے وہیں ملے گا؟ اس کے ذہن میں ایک کوندا لپکا۔ وہ فیصلہ کرتی اپنا دوپٹہ اوڑھتی تیزی سے گھر سے نکلی تھی تاکہ اپنے سوالوں کا جواب پا سکے۔ وہ ٹیکسی لیتی اس محلے کی جانب چل پڑی۔ مگر میں اس سے ملنے کو بے چین کیوں ہوں؟ اس نے اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ یہ سوال خود سے کیا تھا، تو جواب میں شہرام کا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کرنا یاد آیا تھا، اور اپنی بے ترتیب ہوتی سانسیں جو آج بھی اس لمحے کو سوچتے ہی بے ترتیب ہو جایا کرتی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے خود کو پرسکون کرتے کہا تھا۔ اس سمے نہ جانے کیسا ادراک ہوا تھا۔ شہرام کی زومائنی باتیں، اس کی کھوجتی نظریں، زیر لب مسکرانا اور الجھی الجھی باتیں سب یاد آ رہا تھا۔ تم نے مجھے کس کیا تھا؟ شہرام کی مسکراتی نظروں کو سوچتے اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ گاڑی مطلوبہ پتے پر رکی۔ گیٹا گرپ شہرینہ، اس نے خود کو ڈپٹا اور ٹیکسی سے نکل آئی۔ اس کے دادا کے گھر کے باہر تو آج بھی تاکا تھا، مگر پڑوس میں موجود گھر کا گیٹ آج برسوں بعد کھلا ملا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آئی تو اسے ایک جانا پہچانا احساس ہوا۔ ایک جانی پہچانی مہک محسوس کرتے وہ جیسے ہی قیام گاہ میں پہنچی، اندر موجود شخص اس کی موجودگی کو محسوس کرتا پلٹا۔ وہ شہرام تھا، مگر کچھ عرصہ قبل ملنے والے گینگسٹر شہرام سے یکسر الگ۔ عام سے حلیے میں بھی اس کی شاندار شخصیت اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ مسکرا کر کہتا اس کی جانب بڑھا تھا، جو جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار اتنے دن سے انتظار تھا، اب مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ رہا تھا، وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوا۔ تمہیں میرا انتظار کیوں تھا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ جب پیغام بھجوایا تھا تو انتظار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس کے اعتراف پر شہرینہ سوچ میں ڈوب گئی۔ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے سوال کیا۔ بہت سی باتیں کلیئر کرنی تھی، تمہاری کنفیوژن کلیئر کرنی تھی، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں کلیئر تو تم نے بہت کچھ کرنا ہے، اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ جو بھی ہوا وہ کیوں تھا اور کیسے تھا۔ سادہ سا جواب دوں گا کہ سب میرے مشن کا حصہ تھا۔ شہرام کی بات سے جو معنی عکس کیا تھا وہ شہرینہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تم آرمی میں ہو؟ شہرینہ کو یاد آیا وہ بچپن سے تو آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے حیران کن سوال پر وہ مسکرا کر کندھے اچکا گیا۔ مجھے تفصیلات جاننی ہے، وہ پرجوش ہوئی۔ ابھی وقت نہیں ہے، فرصت سے بتاؤں گا۔ اس نے اسے ٹالا۔ کیوں، کہیں جا رہے ہو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ہاں، اپنا رشتہ مانگنے کے لیے، لڑکی کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو شہرینہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تم شادی کر رہے ہو؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھی۔
ہاں سوچ رہا ہوں کہ اب کر لوں، اب صبر مشکل لگ رہا ہے۔ اسے گہری زومائنی نظروں سے دیکھتا وہ بولا۔ کس سے کرو گے؟ شہرینا نے خفگی سے پوچھا۔ اسی سے جو بات بات پر بہکاتی ہے مجھے اور جس نے سب سے پہلے مجھے کس کیا تھا، وہ شرارت سے بولا۔ تم نے تو نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو۔ وہ خفگی سے کہتی کہتی رک گئی۔ مجھے چھوڑو، میں تو شادی اسی سے کروں گا جس نے سب سے پہلے مجھے کس کیا۔ وہ پھر بولا تو سمجھتے شہرینا کے گال دہکے، یعنی وہ اس کی بات کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ تو مجھے بہکایا کیوں؟ وہ بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس سے فاصلے پر چلی گئی۔ ایسا کچھ؟ تم نے بہت کچھ ایسا کیا تھا محترمہ جس کی تفصیل بتاتا مجھے شرم آ رہی ہے۔ شہرام نے بات بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی، مقصد اسے ستانا تھا۔ ڈرامے کروا لو تم سے مسٹر شہرام، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی جیسے وہ اپنے دوست سے بات کیا کرتی تھی۔ ڈرامہ نہیں، ایک ایک بات سچ ہے۔ اندازہ نہیں ہے تمہیں کہ اس سارے وقت میں کیسے تم نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیے رکھا، کب کب اور کیسے خود کو تمہارے قریب آنے سے روکتا رہا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہونا شہرینا، جب ایک لڑکی میری باہوں میں ہوتے ہوئے مجھے… بس کر دو شہرام۔ شہرام کی باتوں پر خجل ہوتی وہ اسے ٹوک گئی۔ تم سن نہیں پا رہی اور میں سہ گیا۔ وہ پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ وہ واضح اسے ستا رہا تھا۔ تمہاری غلطی ہے، کیوں کڈنیپ کیا تھا؟ وہ شکوہ کر گئی۔ ارادہ نہیں تھا، پر جو تمہیں پہچانا تو پھر تمہیں کسی قسم کے خطرے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہیں اس گھر میں بس اسی لیے لے کر گیا تھا تاکہ تم محفوظ رہ سکو، ورنہ اس سے قبل اس گھر تو کیا شہرام کے ارد گرد بھی کسی عورت کا سایہ نہیں پڑا۔ اب وہ اس کے ہاتھ تھامے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی نظریں شہرینا کو بے چین کرنے لگی۔ اور پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں رہ کر تم مجھے کیسے کیسے بہکاؤ گی۔ پھر شرارت سے بولا تو شہرینا نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے چاہے، جیسے شہرام نے ڈھیلا نہ چھوڑا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ خفگی سے بولی۔ میں تو ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہ رہا تھا اور تم چھڑوانے کی بات کر رہی ہو۔ اس نے اثر نہ لیا۔ میری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تنگ کر بولی۔ تم نے تو کہا تھا کہ بچپن سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ سابقہ انداز میں بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بچپن میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی تھی۔ وہ خفگی سے بولی۔ اور اب؟ وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا پوچھنے لگا تو وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ نظریں چرانا یعنی دل کی بات چھپانا۔ وہ بولا تو وہ لب کچلتی اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ کچھ کہو شہرینا، وہ اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ ایک شرط پر، شہرینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیا؟ وہ مستفسر ہوا۔ آئندہ کبھی مجھے کتوں سے تو نہیں ڈراؤ گے؟ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اسے فکر تھی تو بس کتوں سے ڈر کی۔ کبھی نہیں۔ وہ مسکراتا اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا، جو اب مطمئن ہوتی اس سے اس کے کام اور بچپن سے لے کر اب تک کی باتیں پوچھنے لگی تھی، اور وہ سادگی سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ اسے شہرام داؤد سے یکسر الگ اپنا بچپن کا دوست شیری لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی باتوں میں مگن رہے تھے جب اسے اپنی خالہ امی کی کال آئی تھی، جنہوں نے ان دونوں کو ہی گھر آنے کو کہا تھا کیونکہ ڈنر بن چکا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ اس کی خالہ امی شروع سے ہی شہرام، اس کے کام اور سب چیزوں کے بارے میں آگاہ تھیں، یہاں تک کہ شہرینا کے آج یہاں آنے سے بھی واقف تھیں اور اس کے گھر سے نکلتے ہی شہرام کو ڈنر کے لیے انوائٹ کر چکی تھیں، جہاں ڈنر پر ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ شہرینا اور شہرام کی شادی کا بھی اعلان کر دیا تھا، جس پر شہرام مطمئن تو شہرینا گھبرا سی گئی تھی۔ شہرام کے بدلتے تیور اس کا کانفیڈنس ہوا کر رہے تھے، مگر وہ مطمئن تھی کہ خدا کے اس کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا تھا جو اسے ہر خطرے سے بچانے کی اہلیت رکھتا تھا، جس نے اسے بری نظر سے دیکھنے والے سکندر شاہ کو یوں الجھایا تھا کہ اپنے سارے اثر و رسوخ کے باوجود اس کی ایک عمر اپنا دامن صاف کرتے گزرنے والی تھی۔ مگر شہرام کا ارادہ اسے اس کا موقع دینے کا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہی تو اس کا مشن تھا، اس ملک اور عوام میں چھپے غداروں اور ملک دشمن عناصر کو ناکام کرنا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس گزرے دن میں کافی سوچ بچار کے بعد وہ ایک فیصلہ کر کے شہرام کے مد مقابل آئی تھی۔